محمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفآمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا صبحا وهم يلعبون أفآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 90 سے 99 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، آیت 90۔ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاثمین، آیت 91۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، آیت 92۔ ترجمہ: اور قوم کے کافر سرداروں نے کہا، دیکھو اگر تم شعیب علیہ السلام کی بات مان لو گے تو واقعی زبردست نقصان اٹھاؤ گے۔ آخر کار انہیں ایک زلزلے نے آ دبوچا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا گویا وہ ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے اور انہیں نے زبردست نقصان اٹھایا۔ یہ ترجمہ تھا سورہ اعراف کی آیت 90 سے 92 کا تفسیر۔ آیت 90: کافروں کی لوگوں کو گمراہی کرنے کی کوشش، سرکش بغاوت اور پیدائشی حق کی مخالفت کا بیان ہے۔ کافر لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی بات مان لی تو تباہ ہو جاؤ گے اور زبردست نقصان اٹھاؤ گے۔ آیت 91: بھوچال کی شکل میں غیبی پکڑ۔ چونکہ انہوں نے مسلمانوں کا دل دہلایا اور انہیں ڈرا دھمکا کر ڈرایا تھا، اس لیے اللہ نے ان پر ایک زلزلہ مسلط فرما دیا جس نے انہیں اچانک آ دبوچا اور سب کو ڈھیر کر دیا۔ سورہ ہود کی آیت 94-95 فرمایا، جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو اس سے ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ظالموں کو ایک دہشت ناک چیخ نے آ دبوچا، پھر اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے کے گرے رہ گئے جیسے کبھی ان میں آباد ہی نہیں تھے۔ چونکہ یہ مسلمانوں پر گرجے اور کڑکے تھے اس لیے اللہ نے ایک دلدوز اور بھیانک کڑاکے سے ان کے کلیجے پاش پاش کر دیے۔ سورہ شعراء کی آیت 189 میں فرمایا، انہوں نے آپ کو جھٹلایا، آخر انہیں ایک سائبان کے عذاب نے آ دبوچا۔ سائبان کا عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا۔ سورہ شعراء کی آیت 187 میں فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گراؤ۔ چنانچہ پہلے تو سخت گرمی پڑی، پھر گھٹا چھا گئی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ یہ خوش ہو کر ابر کے نیچے آ گئے، پھر ان پر آسمان سے آگ برسی اور سب جلے کے جلے رہ گئے۔ غرض اس قوم پر پہلے تو آسمان سے آگ برسی، پھر سخت کڑاکا ہوا اور زمین پر ایک بھیانک زلزلہ آیا جس سے سب نیست و نابود ہو گئے۔ آیت 92: غیبی پکڑ نے قوم شعیب کا نام و نشان تک نہیں چھوڑا۔ عذاب نے انہیں ایسا برباد کیا گویا یہ کبھی ان بستیوں میں آباد ہی نہ تھے، یا تو ایمان والوں کو نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے
یا اب خود ان کی یہ حالت ہے کہ سب گھڑی بھر میں بے نام و نشان ہو گئے؟ اللہ اپنے عذابوں سے بچائے، آمین۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یا تو یہ مسلمانوں کو ایمان و توحید کے نقصانات سے ڈرا رہے تھے یا خود ہی جانی اور مالی اندوناک نقصانات کا شکار ہو گئے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، آیت 93۔ ترجمہ: پھر آپ ان سے یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ اے قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی ہی کی تھی، اب میں کافروں کی بربادی پر کیوں رنج کروں؟ یہ ترجمہ تھا۔ تفسیر آیت 93۔ کافروں کی تباہی قابل افسوس نہیں۔ جب قوم ہلاک ہو گئی تو آپ نے انہیں قائل کرنے کے لیے فرمایا کہ میں نے تو اپنا فرض ادا کرتے ہوئے تمہاری ہر ممکن ہمدردی کی تھی، مگر تم نے میری ہمدردی پر کان نہیں دھرا اور میری رسالت کا انکار ہی کرتے رہے۔ اب میں ایسے منکروں پر کیوں اظہار حسرت کروں اور کیوں ان کے غم میں پڑوں؟ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، آیت 94۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ حسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، آیت 95۔ ترجمہ: اور ہم نے کسی بستی میں جو نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو محتاجی اور بیماری میں ضرور پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی و خوشحالی سے بدل دی، یہاں تک کہ انہوں نے خوب ترقی کی اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف و راحت پیش آئی تھی، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، انہیں خبر بھی نہ تھی کہ ایسا ہوگا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 94 95 کا۔ تفسیر آیت 94۔ سابقہ کی آزمائش۔ سابقہ کو جن کی طرف انبیاء بھیجے گئے تھے محتاجی اور بیماری میں مبتلا کر کے آزمانے کا بیان ہے۔ باسائے سے بیماری اور ذرائع سے ناداری مراد ہے، تاکہ لوگ بیماری اور ناداری میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے بلک بلک کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ اے بار الہ ہمارے بیمار اچھے کر دے اور ہمارا فقر و فاقہ دور کر دے، اور ان کی اکڑ جاتی رہے اور اللہ کے آگے جھک جائیں۔ مگر افسوس بیماری اور ناداری کو جو ان کے پاس رحمت لے کر آئی تھی انہوں نے ٹھکرا دیا، یہ اس حالت میں بھی کفر و شرک پر اڑے رہے اور بدستور غفلتوں میں پڑے رہے۔ آیت 95۔ پھر ہم نے انہیں تندرستی اور خوشحالی عطا فرما کر ایک اور موقع دیا تاکہ اب بھی شکر بجا لائیں، لیکن اب بھی یہ شکر گزار نہیں ہوئے تھے۔ جوں جوں بام ترقی پر چڑھے اسی قدر دلوں پر غفلتوں کے پردے پڑے۔ دولت کی ریل پہ اور اولاد کی کثرت نے ان کی عقل میں اضافہ کر دیا اور ان کے نشے کو اور بڑھا دیا، اور بجائے شکر کے کہنے لگے کہ یہ زمانے کے حوادثات میں ہیں کہ کبھی مال آتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے، پہلے زمانے سے یہی ہوتا چلا آیا ہے، ہمارے باپ دادا کی بھی یہی حالت رہ چکی ہے۔ بے ایمانی ملاحظہ ہو کہ تبدیلی حالات کو اتفاقات زمانے پر محمول کر لیا اور اللہ کی قدرت سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، نہ ناداری میں اللہ کی طرف بڑھے اور نہ مالداری میں، اور نہ تندرستی میں اللہ یاد آیا اور نہ بیماری میں، یہ ہوش ہی نہیں آیا کہ دونوں حالتوں میں اللہ کی آزمائش ہے۔ مومن ہر حالت غنیمت سمجھتا ہے اور مصیبت پر صبر اور راحت پر شکر بجا کر رب کی رحمتیں سمیٹتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہے مومن کو اس کے لیے اللہ کا ہر فیصلہ باعث خیر ہے، تکلیف پر صبر کر کے اور راحت پر شکر کر کے خیر و برکات سمیٹ لیتا ہے۔ چونکہ مومن سمجھتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی آزمائش ہے، اس لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا، مومن لگاتار مصائب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور منافق کی گدھے کی سی مثال ہے جسے نہ اپنے باندھے جانے کی خبر ہے اور نہ کھولے جانے کی۔ پھر فرمایا کہ اچانک انہیں عذاب نے آ دبوچا جبکہ وہ اپنی بدمستیوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے تصور میں بھی عذاب نہیں ہوتا۔ ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے حسرت اور اچانک پکڑ ہے۔
ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون۔ آیت 96۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون۔ آیت 97۔ اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا وہم یلعبون۔ آیت 98۔ افآمنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ آیت 99۔ ترجمہ: اور اگر آبادیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور شرک سے بچتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، آخر ہم نے ان کی کمائیوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ کیا دنیا والے اس بات سے نڈر ہیں کہ ان پر رات میں سوتے سوتے ہمارا عذاب آ جائے؟ کیا دنیا والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر دن چڑھے کھیلتے کھیلتے ہمارا عذاب آ جائے؟ کیا یہ اللہ کی ناگہانی پکڑ سے بے فکر ہیں؟ اللہ کی پکڑ سے شامت کے مارے ہی بے فکر ہوتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 96 سے 99 کا۔ تفسیر 96۔ لوگوں کی ایک عام غلطی کا بیان ہے کہ دنیا نیکی اور ایمان سے کتراتی ہے اور دولت ایمان سے گنتی کے آدمی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت 98 میں فرمایا، بہرز قوم یونس کے کسی بستی والے ایمان نہیں لائے کہ ان کا ایمان کارگر ثابت ہوتا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیوی زندگی میں رسوائی والا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ قوم یونس آثار عذاب دیکھتے ہی اللہ کے آگے جھک گئی تھی اور ایمان لے آئی تھی، اللہ نے بھی ان سے عذاب ٹال دیا۔ سورہ صافات کی 147-148 آیت میں فرمایا، ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، پھر ان کی قوم ایمان لے آئی اور ہم نے بھی انہیں ایک مدت یعنی موت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ اور یہاں فرمایا کہ اگر دنیا انبیاء کو مان لے اور ان کی پیروی میں لگ جائے اور پارسائی اختیار کر لے تو ہم وقت پر آسمان سے پانی برسائیں اور زمین کی پیداوار خوب بڑھائیں، حتیٰ کہ ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ لیکن وہ تو انبیاء کو مانتے ہی نہیں اور اپنے جمود پر قائم ہیں، آخر کسی نہ کسی دن ہماری پکڑ آ کر انہیں تباہ کر جاتی ہے۔ آیت 97۔ نافرمانوں کو دھمکی۔ نافرمانیوں پر جسارت کرنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ کیا کافروں کو ڈر نہیں لگتا کہ ان پر رات کو سوتے وقت اللہ کا عذاب آ جائے اور سوتے کے سوتے رہ جائیں۔ آیت 98۔ یا کھیلتے کھیلتے دن چڑھے عذاب آ جائے اور ڈھیر ہو کر رہ جائیں۔ آیت 99۔ کیا یہ اللہ کے عذاب سے اور اس کی ہمگیر قدرت سے بے خوف ہیں؟ بے خوف تو شامت کے مارے ہی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے کہ مومن نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور کافر گناہوں کے باوجود بھی نڈر رہتا ہے۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 90 سے 99 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم برایات الذکر الحکیم۔